اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ انشاءاللہ میرے سامعین محترم آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا سلسلہ تفسیر روائی جو چل رہا ہے، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 سے 83 تک بیان کر رہے تھے۔ اس کا آج آخری حصہ ہے، آخری پارٹ ہے۔ تو ہم حدیث جو ان دو آیات کے ضمن میں بیان کرنی ہے وہ 18 ہے، 19 ہے اور 20 اور 21 ہے تقریباً۔ تو آئیں چلیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، خواہ مومن ہوں یا مخالف ہوں۔ بہرحال مومنین کے ساتھ کشادہ روی سے پیش آؤ اور مخالفین پس ان کے ساتھ مدارات کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ ان کو ایمان کی طرف دعوت دے سکو۔ پس اگر تم اس روش پر برقرار ہو گئے تو اپنے آپ کو اور دوسرے مومن بھائیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھ سکو گے۔ تو لہٰذا اب ہم بھی اسی طرح یہی روش اپنائیں۔ اور دوسری حدیث جو ہے 19 ہے، وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کے ذیل میں فرمایا، پس وہ نماز کو قائم کرتے ہیں کامل رکوع اور سجود کے ساتھ اور اپنے اوقات میں اور پورے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ حقوق کے جن کو پورا نہ کیا جائے تو رب خلائق اس کو قبول نہیں کرتا۔ اے کاش تم جانتے کہ وہ حقوق کیا ہے۔ وہ حقوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام اور ان کی آل علیہم السلام کی اتباع ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور یہ اللہ کے حقوق کے ساتھ قیام کرنے والے ہیں اور اس کے دین کی مددگار ہیں۔ یا نماز ادا کرنے سے قبل محمد و آل محمد پر درود پڑھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول وَآتُوا الزَّکَاۃَ کے ضمن میں ذیل میں فرمایا، زکوٰۃ سے مراد مال کی عزت و قدرت، قادر اور بدن کی طاقت کی زکوٰۃ مراد ہے۔ پس جو بندہ اپنے مال سے اپنے مومن بھائی کی مدد کرے اور عزت و شرافت کے ساتھ اس کو وہاں تک رسائی دے جو اس سے دور ہے، اس وجہ سے کہ وہ حاجتیں جو ان کے سینوں میں ہیں ان کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ان کو پورا کرواتا۔ اور جو اپنے مومن بھائی کی مدد کرنا کہ جس کو اس کے کندھوں نے گرایا ہے، گدھوں نے گرا دیا ہے، یا اس کو صحرا میں اٹھایا یا رستوں میں اٹھایا اور وہ مدد طلب کر رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا اس کی داد رسی نہیں کرتا تاکہ اس کو کوئی اس کے گدھے پر سوار کرے یا اس کے مال و متاع کو اٹھائے یا اس کو سواری پر سوار کروائے اور اس کو کھڑے کرے یہاں تک کہ وہ اپنا قافلہ تک پہنچ جائے، تو ان تمام کاموں کے وقت محمد و آل محمد کی ولایت کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو کرے گا اور ان کو قبول کرے گا اور ان کو زیادہ کرے گا، اسی وجہ سے کہ تو آل محمد سے ولایت رکھتا ہے اور ان کے دشمن سے برات کرتا ہے۔
21 نمبر، امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون کے ذیل میں فرمایا، اے یہودیوں کے گروہ کہ جن سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ جیسا کہ تمہارے اسلاف سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا، تم اللہ کے اس حکم سے منہ موڑ رہے ہو جو اس نے تم پر واجب قرار دیا۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کلام سے نقل کیا ہے، جو ان کی تفسیر میں پائی جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، بس جو اس کی تفصیل چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ہم جو لے کے آئیں گے وہ ہے آیت نمبر 84 ہے، 85 ہے اور 86 ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو کل بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔